اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ شہر رمضان ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ ھدی للناس، جو نوع بشر کے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کا بہترین معیار ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم شہر رمضان المبارک میں اپنی تمام برکتوں سے ہمیں نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع تھا قرآن مجید اور مستشرقین کے نظریات۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن مجید اور کچھ حد تک مستشرقین کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ہم نے 3 طرح کے افراد کو بیان کیا تھا کہ مستشرقوں کی 3 قسم تھی۔ پہلی قسم یہ تھی مستشرقین کی جو اسلامیات کی تحقیق اور اس پر ریسرچ کرنے کے لیے آمادہ تھے اور تیار تھے، اور وہ کر رہے تھے اور کیا انہوں نے ایسا۔ ان میں سے کچھ ایسے مستشرق تھے کہ جو مخلص تھے، حقیقت جو تھے، اور واقعاً اسلامک حقائق سے آشنا ہونے کی تڑپ ان کے دل میں تھی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اسلامی حقائق سے آشنا ہو کر دنیا والوں تک سچا اور ایک واقعی اسلام پہنچا سکیں۔ ان میں سے ہم نے 2 نام لیے تھے، ایڈورڈ سعید اور ہنری کربن۔ دوسرے افراد ایسے تھے کہ جنہیں ہم نے کلیسائی مستشرق کہا تھا۔ یہ افراد وہ تھے کہ جو مسیحی پاپ تھے اور انہوں نے اسلامیات پہ تحقیق شروع کی۔ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جسے ہم نے حکومتی مستشرق کہا، کہ حکومت انہیں مشرقی ممالک میں ان کے کلچر اور ان کے فرہنگ کے بارے میں اطلاعات کو جمع کرنے کے لیے بھیجتی تھی، اور یہ جا کے حکومتوں کو اطلاعات دیتے تھے تاکہ وہ فزیکلی یا نظریاتی طور پہ اپنا قبضہ وہاں پہ جما سکے۔ آج عزیزان گرامی ہم مستشرقین کی علمی حیثیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ 2 طرح کے افراد تھے۔ ایک تو ایسے مستشرق تھے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کی آشنائی عربی زبان سے بہت زیادہ نہیں تھی، لہٰذا وہ اسلامیات کا جب وہ مطالعہ کر رہے تھے تو ان کے سامنے زبان کا ایک بڑا مسئلہ ہوا، لہٰذا جس حد تک وہ آشنا ہو سکتے تھے وہ آشنا ہوئے، اور اسی کے مطابق یعنی اپنی ناقص معلومات کے مطابق انہوں نے اپنی اطلاعات کو جمع کیا۔ یا اگر ایسا نہیں تھا تو کم سے کم اگر ان کی عربی زبان پہ پکڑ اچھی بھی رہی ہوگی، لیکن انہوں نے قرآن اسلامیات کی خاطر خواہ کتابوں کا یا ضروری کتابوں کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلامیات کا ناقص اور بہت ادھورا مطالعہ کیا، اور اپنی ادھوری معلومات پر اسلام سے متعلق ادھوری اطلاعات کو جمع کیا، معلومات کو جمع کیا، اور وہی دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کی اطلاع اسلامیات کے سلسلے میں، اسلامی کتب کے سلسلے میں، قرآن مجید اور اس کی تفسیروں کے سلسلے میں بہت زیادہ نہیں تھی، ناقص اطلاع تھی، اور اسی ناقص اطلاع کو اپنی کتابوں میں انہوں نے اکٹھا کیا اور دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ایک گروہ علمی حیثیت سے یہ تھا۔ دوسرا گروہ علمی حیثیت سے ایسے افراد کا تھا کہ جو اسلام کے 2 مشہور فرقے، مذہب اہل تشیع اور اہل تسنن، ان میں سے صرف ایک مذہب کی کتاب کا مطالعہ کیا۔ یعنی بہت سارے مستشرق آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے صرف اہل سنت کتابوں کا مطالعہ کیا اور انہی پر اپنے نظریے کو قائم کیا، اور انہی سے لی ہوئی معلومات کو، اسلام کے 2 اہم ستون ہیں یہ، اور یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ آپ ان دونوں میں سے صرف ایک مذہب یا ایک فرقے کی تعلیمات پر اعتبار کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیں۔
لہذا نتیجہ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کی بھی معلومات ویسے ہی ناقص تھی جیسے پہلے گروہ کی ناقص تھی۔ گویا انہوں نے اہل سنت سے متعلق اپنے نظریات کو قائم کیا، لیکن اہل تشیع پہ انہوں نے گفتگو نہیں کی۔ ایک گروہ ان افراد کا ایسا بھی تھا کہ جس نے شیعہ کتابوں اور شیعہ تفسیروں سے گریز کیا، نظر انداز کیا انہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ایسے حقائق اہل تشیع مذہب میں موجود ہیں جو اہل تسنن کے ہاں نہیں ہیں۔ اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، لہٰذا ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جب کوئی شخص آ کر صرف ایک مذہب یا ایک فرقے کی کتابوں پہ ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا، تو اس کی معلومات ادھوری ہوگی۔ ہم مثال کے طور پر آپ کو پیغمبر اسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی کیفیت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے، اور اس چیز کے اوپر مستشرقین نے بہت اعتراض کیا ہے۔ کیفیت نزول وحی میں جو اہل سنت کتب میں بیشتر روایات جو موجود ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ایک کپکپی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور بہت سنگین اپنے آپ کو نبی کریم محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جس سواری پہ آپ سوار ہوتے تھے اس کا پیٹ زمین سے مل جاتا تھا۔ میں بہت سارے الفاظ ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعایت کرتے ہوئے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ تعبیر کچھ اس طریقے کی ہے کہ جب مستشرقین اسے اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پر گویا ایک مرغی کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی، ہاتھوں میں راشا طاری ہوتا تھا، حواس کھو چکے ہوتے تھے۔ یہ کیوں انہوں نے اس انداز میں بیان کیا؟ اس لیے کہ کیفیت نزول وحی یا کیفیت نزول قرآن کے سلسلے میں ایک فرقے میں جو بات موجود تھی اسی کو انہوں نے کوٹ کیا۔ اہل تشیع اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ نبی کریم بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اس وحی کو قبول کرتے تھے۔ ممکن ہو کہ کہیں پر اس طرف اشارہ ہو کہ ایک سنگینی محسوس ہو رہی ہو نبی کریم کے وجود میں، لیکن وہ کیفیت نہیں ہے کہ جس سے آپ اس چیز کو اقتباس کر سکے کہ گویا نبی کریم پر مرغی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ لہٰذا ہم اس پہ زیادہ نہیں گفتگو کرنا چاہیں گے، بس مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک فرقے سے تمام اسلامیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس طریقے کی مبہم اور نامکمل باتیں ہم تک پہنچیں گی۔ اب عزیزان گرامی، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے مستشرقین تو ایسے ہیں ہی ہیں کہ جو حقیقت کی تلاش میں نہیں آئے تھے، جو حکومت کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ہر دو طرح کے افراد موجود تھے۔ اب ان میں سے بہت سارے افراد آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید اور اس کی آیات پر مکمل نقد کیا ہے، جرح کی ہے۔ کچھ شبہات بھی ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ نبی کریم کسی بھی وحی کے ذریعے سے قرآن مجید کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک وحی سے لیا ہو، کسی فرشتے نے نبی کریم کو ان آیات کی تعلیم دی ہو اور پھر نبی کریم نے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہو۔ وہ کہتے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ آیات نبی کریم کی خود ایجاد تھی، خود نبی کریم نے اسے بنایا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے پیغمبر اسلام نے عرب کے جو پرانے شعراء تھے، جو شاعر تھے، ان کے شعر سے بہت سارے مطالب کو لے کر انہوں نے ایک طرح کی تک بندی کی ہے، اور اس تک بندی کے نتیجے میں قرآن مجید جیسی کتاب سامنے آئی ہے۔ شاعروں کے شعر سے استفادہ کیا ہے، یعنی انہیں اپنی آیات میں کوٹ کی ہے، اس طریقے سے بہت سارے۔ لیکن ناظرین محترم، ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا ہے کہ جہاں دو گروہ ایسے افراد کا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے آئے ہوئے تھے یا کلیسا کی طرف سے مامور تھے، ان کے علاوہ ایک گروہ وہ بھی تو ہے کہ جو حقیقت کی تلاش میں تھا، جو اسلامی حقائق کو تلاش کر رہا تھا، وہ بھی ہے۔ آئیے ہم ان میں سے ایک نام اور ان کے بیان کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس
مسیحی مستشرق کا کیا نظریہ تھا پیغمبر اسلام اور قرآنی معلومات کے سلسلے میں۔ تھامس کارلائل یہ کون ہے؟ یہ وہ ان بہترین افراد میں سے ہے کہ جس نے قرآن مجید پر تعصب اور اناد سے دور ہو کر ریسرچ کیا اور اس کی تحقیق کی۔ اس کا بیان ہم آپ کے سامنے من پڑھتے ہیں جو اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے اس کی کتاب کے کچھ ٹیکسٹ کا۔ تھامس کارلائل کہتے ہیں، ہم کس طرح حضرت محمد کو حریص اور منصوبہ باز کہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اور ان کی تعلیمات کو جہل و نادانی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ پیغام جو آپ لے کر آئے تھے بالکل سچا تھا۔ وہ ایک آواز تھی جو غیب سے بلند ہوئی تھی۔ ان میں تنگ ظرفی اور نمائش کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ انسانی زندگی کا ایک جلوہ تابہ تھا جو خاص سینہ فطرت سے حویدہ ہوا، اور اسے خالق کائنات نے کائنات کو منور کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ بہترین اور خوبصورت تعبیر اور الفاظ تھامس کارلائل کے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں اسے کوٹ کیا، جس کا اردو ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان میں سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ تھی کہ حریص اور منصوبہ باز ہرگز نہیں تھے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ اس لیے کہ ان سے پہلے جو متعصب مستشرقین تھے انہوں نے نبی کریم کو حریص بتایا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم حکومت، مال، ثروت کو اکٹھا کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ نبی کریم ہرگز حریص یا لالچی نہیں تھے، منصوبہ باز بھی نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ضرورت کے تحت وہ اپنے انسانی آئین کو فراموش کر کے غیر انسانی طریقہ کار کو کبھی آپ نے اختیار کیا ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ اور اسی کے ساتھ وہ پیغام جو آپ لے کر آئے تھے بالکل سچا تھا۔ ان سے پہلے جو مستشرقین تھے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پیغام اللہ کا عطا کیا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ خود ایجاد اور خود اختراع ہے خود محمد کا، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پیغام بالکل سچا تھا، اللہ کی جانب سے آیا ہوا تھا، اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے اسی الہی پیغام کو پہنچایا تھا۔ وہ ایک آواز تھی جو غیب سے بلند ہوئی۔ مستشرقین جو متعصب تھے وہ یہ کہتے تھے یہ غیب کی آواز نہیں تھی، پیغمبر اسلام پرانے شعراء کے شعر کو اکٹھا کر کے ان میں سے کچھ الفاظ کو مرتب کر کے آیت بنایا کرتے تھے۔ تھامس کارلائل کہتے کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ غیب کی ایک آواز تھی، یہ الہامی آواز تھی، یہ وحی کے طور پہ نازل ہوئی آواز تھی، یہ غیب سے آئی ہوئی آواز تھی، یہ کہتے ہیں تھامس کارلائل۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے کہ ان میں تنگ ظرفی اور نمائش کا بھی شائبہ نہیں تھا۔ نبی کریم بہت وسیع قلب تھے، اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام افراد کو معاف کر دیا کہ جو آپ کے چچا کے قاتل تھے، جو خود آپ کو مکے کی زندگی میں لمحہ بلمحہ جہاں گداز تکلیفیں دے رہے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد نبی کریم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ تنگ ظرفی نہیں ہے، یہ نبی کریم کا وسیع قلب اور سینہ ہے کہ جس سے نبی کریم نے ان تمام مکے والوں کو معاف کر دیا تھا۔ تھامس کارلائل اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم تنگ ظرف نہیں تھے بلکہ وسیع ظرف تھے، ان کا وجود بہت وسیع تھا۔ نمائش کا بھی شائبہ نہیں، نمائش یعنی ریاکاری، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی کریم کب ریاکار تھے؟ نبی کریم تو عبادت کے لیے راتوں کو اپنے گھر سے اس طریقے سے نکلتے تھے کہ خود پہلو میں سوئی ہوئی آپ کی بیوی تک کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم رات کی تاریکی میں بقی کی طرف جاتے تھے اور وہاں پر عبادت خدا میں مشغول ہوتے تھے۔ نبی کریم کب دکھا رہے تھے کسی کو اپنی عبادت؟ اسی طرف تھامس کارلائل اشارہ کر رہے ہیں کہ
ہرگز اس میں ہرگز نبی کریم نے نمائش کا شائبہ نہیں تھا۔ وہ انسانی زندگی کا ایک جلوہ تابہ تھا جو خالص سینہ فطرت سے ہویدا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے تمام پیغامات فطرت کی آواز ہے، پاک انسانی ضمیر کی آواز۔ جو بھی انسان فطرت سے جڑا ہوا ہے، پاکیزہ انسانی ضمیر سے جڑا ہوا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کو بہت خوبصورت انداز میں دیکھتا ہے۔ لیکن جو افراد متعصب ہیں، جو افراد کے سینے اسلام کی کدورت اور اسلام کے حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے ہاں یہ مشکلیں پائی جاتی ہیں کہ وہ رہ رہ کر قرآن مجید کی ان بہت ضعیف نکات کو اکٹھا کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہی کل اسلام ہے۔ اسلام ایک ضعیف اور بہت کمزور مذہب ہے، لیکن تھامس کارلائل کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام، اسلام کی آواز سینہ فطرت سے اٹھی ہوئی آواز ہے، انسانی پاکیزہ ضمیر سے نکلی ہوئی آواز کا نام ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ اسلامیات کو اگر سمجھنا ہے تو اپنے سینے کو بغض، حسد، ان تمام چیزوں سے پاک کرنا پڑے گا، اور واقعی جو اسلام ہے تب کہیں جا کر ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم یہ کوشش کریں کہ جس طریقے سے تھامس کارلائل نے اسلام کو سمجھا ہے، ہم مسلمان ہو کر اسی انداز میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔